اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامت اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم اردو کوائٹس کے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ میرے تمام بہن بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت ہی تاثیر اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا نام جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی وجہ سے ہماری مدد فرماتا ہے اور ہماری تمام مشکلیں پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ میرا آج کا وظیفہ اللہ کے بہت ہی پیارے نام یا قہارو کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے اس صفاتی نام کا مطلب ہے قہر والا۔ آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا غلبہ رکھتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یوں تو اللہ اپنے بندے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو اللہ قہر میں بہت ہی شدید ہے، اور یہ بات اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو تو اپنے بندے پر قہر نازل کرتا ہے، جس سے وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث عبرت بننے، کیونکہ وہ ظالم اور سرکش تھے تو اللہ نے ان سے بدلہ لیا، انہیں ذلیل اور رسوا کیا۔ یاد رہے کہ آج بھی اللہ اور اس کے رسول سے کوئی ٹکرے تو آج بھی وہ اس پر قہر نازل کرتا ہے تاکہ اس کو نست نبود کیا جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے قہر سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کا دشمن سے چھٹکارا حاصل کروائے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ یہ وظیفہ، یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکل کام جو اٹکے ہوئے ہیں انہیں حل کر دے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل نام ہے، بہت ہی برکت والا نام ہے، آپ اسے ضرور کریں۔ بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ لیکن وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ لیکن یاد رہے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو آپ کا جسم، جگہ اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بات کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفائی بہت پسند ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ بس ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 21 مرتبہ اللہ کا بہت ہی پیارا نام یا قہارو کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور بعد میں پھر 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے اس کے بنا آپ کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہر شے میں، ہر عبادت میں شک ہے، لیکن درود ابراہیم کو پڑھنے میں کوئی شک نہیں، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 21 مرتبہ یا قہارو کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ
اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفہ کریں، آپ ہر چیز پر اللہ کے حکم و فضل سے کامیابی، کامرانی، نصرت پائیں گے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔